بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت کو طلب کریں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مرنے دے گی۔ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور گنہگاروں کے لیے طرح طرح کے ہولناک عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ جن عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ جہنم کی ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: جہنم، لظی، حتمہ، سکر، سعیر، جہیم اور حاویہ۔ مطلب یہ کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا، اے میرے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کے حجرے میں چلے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے ہیں۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا، ایک سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا، لیکن جواب نہ آیا۔ پھر اس واقعے کا تذکرہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے، لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، بیٹی نے سلام کیا تو بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور اس سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت طاری ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ، میری امت پر رحم فرما اور انہیں جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا ہی عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا، پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہو۔ فرشتے پکاریں گے، اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو خراشیں تک نہ آئیں گی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ
79 آیت 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ اس دن ان کو ان کے اعمال کا احساس دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت بھی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین میں ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کاف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے، اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر روز محشر میں اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک ایسا پل جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزرنا نہ ہو۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گنہگار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہٰذا پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ جو پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اگلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، اور ہم نے زکوٰۃ ادا کی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ پھر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ 5واں سوال ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم سے حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ جب ہم تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ ان تمام سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذاب دیے جائیں گے، لیکن جہنم کا سب سے بڑا اور خوفناک عذاب آگ کا عذاب ہوگا، جس کی گرمی اور شدت کو کوئی بھی جہنمی برداشت نہ کر پائے گا۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی۔ وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا
اور 70 برس میں وہ نیچے گریں گے۔ پھر کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے، اور ایک فرشتہ پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اتنے زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ عذاب سود خوروں کے گروہ کے لیے ہوگا جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، ناحق پیسہ جمع کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اتنے زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچلا جائے گا، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ پتھر دوبارہ مارے گا، اسی طرح لگاتار یہ عذاب چلتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یہ عذاب چغل خور اور غیبت کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں غیبت کرتے تھے اور دنیا میں لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اجمی اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنگ مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنگ مارنے کی تکلیف 40 برس تک رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا دودھ پہنایا جائے گا جو نہایت زہریلے ہوں گے، اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے۔ جب جہنمیوں کو دردناک عذاب دیے جا رہے ہوں گے تو ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنمی اس قدر روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی چلنے لگ جائے، اور جب جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا تو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن ان کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل کر بھن کر پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں چلا جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء، آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزیں بدبودار ہو کر خراب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں فرماتے ہیں، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر غساق کا پانی پلایا جائے گا۔ غساق ایک ایسا بدبودار پانی ہے کہ اگر اس کے ایک ڈول کو دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا، اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ رب الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔